السلام علیکم ناظرین، رپورٹنگ ود اسد میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج دو اہم موضوعات پر آپ سے بات کریں گے، اور ایک تو یہ کہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کو ایک بڑا دھچکا لگنے والا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے نیب کے قانون میں تبدیلی کی تھی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے، اس کی جو ہے وہ قسمت کا کیا فیصلہ ہوگا۔ کل ایک پیٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ نے فکس کی ہے، جو کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ اس کی سماعت کریں گے۔ یہ جو نیب کا قانون ہے جس میں تبدیلی کی گئی ہے، اس کو ایک NRO کا جو ہے نام دیا گیا ہے۔ اس پہ جو ہے وہ مختلف حلقے جو ہیں، کوئی اس کو چیلنج کرنے کے چکر میں تھا اور کوئی اس کو بچانے کے چکر میں تھا، اس کی آپ کو ہم تفصیل بتائیں گے۔ لیکن ابھی تک اگر آپ نے چینل رپورٹنگ ود اسد سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے۔ تو ناظرین، پہلی جو بات یہ تھی کہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان کی جو سوسائٹی ہے، اس کو جو بڑا دھچکا ملنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کا لینڈ پرووائیڈر ہے جس کا نام نذیر چوہان ہے، اس کے خلاف ایک دھوکہ دہی کا، خیانت کا، بددیانتی کا ایک مقدمہ جو ہے وہ اندراج کرنے کی کارروائی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو یہ نذیر چوہان صاحب ہیں، جن کا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان نے جن سے ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو زمین ہے اس وکلا کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے لیے یہ نذیر چوہان فراہم کریں گے۔ ان کے خلاف ایک پرائیویٹ فرم ہے ملینیم، اس نے ایک استغاثہ دائر کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ نذیر چوہان صاحب سے 2004 میں ان کا ایک معاہدہ ہوا، اور اس میں انہوں نے ان کو زمین دینی تھی، اور اس وقت انہوں نے کوئی 5 کروڑ روپیہ لیا، اور ابھی تک جو ہے وہ زمین ان کو فراہم نہیں کی گئی، پرائیویٹ جو فرم ہے اس کو۔ اور اس استغاثے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو یہ انہوں نے زمین ابھی جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے لیے یہ پروکیور کر رہے ہیں، ایکوائر کر رہے ہیں، یہ زمین در حقیقت یہ اس کمپنی ملینیم کے لیے انہوں نے ایکوائر کرنی تھی، اور انہوں نے ایک خیانت کی، اور دفعہ 408 کے ذریعے کے تحت جو ہے وہ ان کے اوپر مقدمہ درج کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کی جو درخواست کی گئی ہے۔ تاہم یہ معاملہ جو ہے ناظرین یہ اس طرح سے ہے کہ گزشتہ ہفتے جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کا فیتا کاٹا، اور یہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کی ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی زمین کہاں پہ ہے۔ اس کی زمین جو ہے وہ ابھی تک کاغذات میں فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے پاس نہیں آئی، اور یہ لینڈ ایکوائر نہیں ہوئی، اور اس کا افتتاح بھی ہو گیا، اور جلدی میں جو ہے وہ سارا انہوں نے ارینجمنٹ کیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو بلایا گیا، جسٹس گلزار احمد کو، ان کو تو ان جو ٹیکنیکلٹیز ہیں، جو اس میں پیچیدگیاں ہیں، ان کا بالکل علم نہیں ہوگا، شاید اسی وجہ سے وہ وہاں پر چلے گئے، اور انہوں نے وہاں پر جو خطاب کیا، اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ یہ جو سوسائٹی ہے یہ پہلے ہی کافی اس میں تاخیر ہو چکی ہے، اب اس میں مزید تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ تاہم جو صورتحال ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی ہے اس نے پہلے ہی یہ کہہ دیا کہ یہاں پہ یہ لینڈ ایکوائر کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا، جس کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے نذیر چوہان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، اور پھر جو وہاں پر جو لینڈ اونر ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی زمین جو ہے وہ نذیر چوہان آپ سے خریدے گا۔ اب وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ نذیر چوہان صاحب جو ہیں وہ جو لینڈ ایوارڈ ہوا تھا جس میں جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی نے کیا تھا، اس کے تحت 17 سے 20 لاکھ روپے پر کنال زمین کے ریٹ مقرر کیے گئے تھے، لیکن جو نذیر چوہان ہے وہ اسی ریٹ پر لے رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی کم ریٹس پر لے رہے ہیں، یہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ اور یہ جو ہاؤسنگ اتھارٹی کو جو بیچا جا رہا ہے وہ 34 لاکھ روپے فی کنال کے حساب سے بیچا جا رہا ہے۔ اس میں اگر وہاں پر زمین کا اگر آپ اندازہ لگائیں تو 6-7-8 ہزار کنال زمین ہے، اور اس میں اگر آپ یہ ڈفرنس دیکھیں لین دین میں جو آپ یہ تفاوت آپ دیکھتے ہیں تو اس میں اربوں روپے جو ہیں وہ
اس کی کوئی جو گھپلا نظر آتا ہے۔ بہرحال یہ جو ابھی یہ جو معاملات ہیں، ابھی لینڈ ایکوائر نہیں ہوئی، وہ جو جن لوگوں سے زمین خریدی جانی تھی وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو لینڈ ایکوزیشن کا جو ایوارڈ کیا گیا تھا، جس کے تحت ان سے زبردستی فورسڈ ایکوزیشن جو ہے وہ کی جا رہی تھی 17 سے 20 لاکھ روپے پر کنال پہ، اب چونکہ ایک پرائیویٹ پارٹی اس میں آ گئی ہے نذیر چوہان، تو وہ معاہدہ جو ہے اس کو جو پہلا جو لینڈ ایوارڈ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور یہ ان جو زمین کے جو مالکان ہیں ان کی صوابدید پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ اپنی زمین کتنے میں دینا چاہتے ہیں پرائیویٹ پارٹی کو، نذیر چوہان کو، یہ آپس میں جو ہے یہ ریٹ سیٹل کریں گے۔ اس پہ جو ہے وہ کورٹ نے 11 تاریخ جو ہے اس کی ہیئرنگ کی تھی، تاہم جو ایک جو استغاثہ ہے نذیر چوہان کے خلاف، اس میں جو ان پر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں اس سے نہیں لگتا کہ یہ ایک سموتھ سیلنگ ہوگی، اور یہ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ اس میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی، تو شاید اس میں مزید جو ہے وہ تاخیر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، جب تک یہ معاملات سارٹ آؤٹ نہیں ہوتے وہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی۔ اب ناظرین دوسری طرف بات کرتے ہیں دوسری موضوع پر، جو نیب کا قانون تھا اس میں حکومت نے جو ہے وہ موجودہ حکومت نے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایک صدارتی فرمان کے ذریعے، ایک پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے نیب کے قانون میں تبدیلی لے کر آئی، اور نیب کے جو دائرہ اختیار سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ نکال دی گئیں۔ اس میں جو فیڈرل کیبنٹ ہے، یعنی کہ وفاقی کابینہ، صوبائی کابینہ، اس کے علاوہ جو کابینہ کی مختلف ذیلی کمیٹیاں ہیں ان کو نکال دیا گیا، اس میں تاجر برادری جو ہے اس کو بھی نکال دیا گیا نیب کے دائرہ اختیار سے۔ اب نیب کے پاس صرف اثاثہ جات کے کیسز ہیں، یا پھر ایک ایسے کیسز جس میں ان کو یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ ایک پبلک آفس ہولڈر ہے، اس نے کوئی پیسے لیے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے، مس یوز آف اتھارٹی کی ہے، تو تب جو ہے وہ نیب ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کر سکتا ہے۔ ناظرین یہ ایک جو آرڈیننس ہے اس میں بہت سی چیزیں تھیں، اور یہ بظاہر لگ رہا تھا کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ شاید اس پر تیار نہیں ہے، اور یہ کہیں اور سے آیا ہے۔ اس میں بھی میں نے ایک دفعہ جب یہ آرڈیننس آیا تھا تو اس وقت ایک وی لاگ کیا تھا، اور اس میں جو ایک حوالہ دیا تھا پریس کانفرنس جو ہوئی تھی، اس جو وزیر قانون ہے فروغ نسیم اور جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں فواد چودھری، ان کی آپس میں کیمسٹری نہیں مل رہی تھی۔ فروغ نسیم جو ہے وہ اور ایکسپلینیشن دیتے تھے، جبکہ فواد چودھری جو ہے وہ دوسری طرف جاتے تھے۔ وہ فروغ نسیم مفاہمت کی بات کرتے تھے، ایک کنسلٹیشن کی بات کرتے تھے، لیکن فواد چودھری کہتے تھے کہ نہیں، چوروں سے بات نہیں ہو سکتی، وہ محاذ آرائی کی طرف جا رہے تھے۔ تو بہرحال اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں نے اس وقت اپنے ایک دوست سے کہا تھا کہ یوں لگ رہا ہے کہ یہ جو فروغ نسیم ہے وہ جن قوتوں کی یا جن مقتدر حلقوں کی وہ ترجمان ہے، وہ ان حلقوں کی جو ہے وہ سوچ بتا رہے ہیں، جبکہ فواد چودھری جو ہیں وہ حکومت کی سوچ بتا رہے ہیں کہ اس میں آگے کیا ہوگا۔ بہرحال اس کے جو نیب کا جو آرڈیننس تھا اس کو چیلنج کیا گیا یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن شروع میں اس کی جو ہے وہ سماعت نہیں ہوئی، اور جو اس کے جو درخواست جنہوں نے دائر کی تھی وکیل جی ایم چودھری، انہوں نے ایک انتہائی پراسرار انداز میں اس درخواست کو جو ہے وہ شروع میں لگنے نہیں دیا، اور انہوں نے پہلے درخواست دائر کی، اور اس کے بعد کوئی جب فکس ہونے لگی تھی تو انہوں نے اچانک آ کر جو ہے وہ درخواست کو کہا، انہوں نے کہا کہ رجسٹرار آفس کو کہ ابھی اس کو نہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ تاہم ابھی جو اتنی زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک تبدیلیاں آ گئی ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ ریزائن کر کے چلے گئے ہیں یہاں کے جو لوکل اسٹیبلشمنٹ کے۔ اس صورتحال میں اب یہ درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے فکس ہو گئی ہے۔ کل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ اس کی سماعت کریں گے۔ کل اس درخواست میں کیا ہوگا، اس کی کورٹ میں کیا کارروائی ہوگی، اس کی ہم آپ کو تفصیلات بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔